السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، یعنی ہم کسی غم میں مبتلا ہو کر اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور دعا میں خوب روتے ہیں، اور پھر کسی تسلی کی امید سے قرآن پاک کو کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے۔ کسی آیت پر ہم نظر پڑتی ہے تو ہمارا جواب اس میں مل جاتا ہے، تو پھر سے تھمنے والے آنسو بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو خوب جواب دے رہا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے نا۔ ہم بھی جب جوان تھے تو مدرسے میں جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، تو وہاں پر 20 منٹ کا ایک قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی تھی، بیان ہوتا تھا، تو ہم ہمارے مسئلے لے کر ہمارے استاد کے پاس جاتے تھے، تو استاد کہتے تھے، ہمارے استادنی ماں کہتے تھے کہ درس کے بعد میں آپ کا مسئلہ بتایا جائے گا۔ جب ہم درس میں بیٹھتے تھے، تفسیر سنتے تھے، میرا مسئلہ یہ تھا کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، کیوں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں جب بائک پر بیٹھ کے میرے شوہر کے پیچھے جاتی ہوں تو مجھے چھوڑ کر وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، کئی دیر تک دیکھتے ہی رہتے ہیں اس عورت کو۔ تو مجھے یہ گلہ تھا، مجھے اپنے استاد سے پوچھنا تھا، تو ہمارے استاد وہی قرآن کی تفسیر میں مرد کو قوام اللہ نے بنایا، مرد قوام کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نکاح کرتا ہے اور نکاح میں عورت کو مہر دیتا ہے، یہ اس کا پہلا حق ہے عورت کو دینے کا، تو اس طرح وہ قوام بن گیا۔ اور نکاح اللہ نے بہترین نعمت ہے نکاح کرنا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو عورت بہترین مضبوط قلعے میں آ جاتی ہے، اور وہ قلعے کا مالک کون ہوتا ہے؟ قوام مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے اس کا۔ تو ساری ذمہ داری عورت کی اٹھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ تو مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تو نے عورت کی کس طرح حفاظت کی، تو اس لیے مرد قوام ہے۔ دوسرے مسئلے کا بھی حل مل گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، بہت ہی قیمتی نعمتیں ہیں جنت میں، پھر بھی آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آدم علیہ السلام کی پھسلی ہی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں مل کر خوش رہنے لگے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہترین شاہکار ہے اللہ کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب عورت اور مرد یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں نا، تو اللہ عرش پر مسکراتا ہے، اتنا بہترین شاہکار ہے اللہ کا۔ تو یہ مرد کی کیا ہے؟ مٹی میں ہی بنا ہے،
کہ جیسے ہے مقناطیس کیسے اپنے ذرات کو مٹی میں اگر ہم مقناطیس کو گھس دیتے ہیں تو اپنے ذرات کو لے کر آتا ہے مقناطیس، باریک باریک ذرات، اسی طرح مرد کی نظر میں کشش ہے، جب بھی وہ عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی منڈی خود ہی گھوم جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ خود ہی وہ کتنا چاہتا ہے کہ میں اپنی گردن نہ پلٹاؤں عورت کی طرف، مگر قدرتی نظام ہے کہ وہ خود ہی اپنی نظر اور اپنی گردن کو وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس میں مرد کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی صفت میں ہی موجود ہے۔ عورت اور مرد دونوں میں کشش ہوتی ہے تو وہ اس کی گردن اور اس کی نظر خود ہی گھوم جاتی ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے میرے مل گئے۔ کس میں ملے؟ قرآن پاک کے تفسیر میں مجھے ملے تھے۔ تو اس طرح قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے میری بہنوں، تو قرآن سے دل لگاؤ، قرآن ہی ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اس کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ آخرت میں تمہارا ساتھ دے گا اور اللہ سے بخشش منگوا کر ہی رہے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی اللہ بھی سنتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس ذریعے کو ہی اپنا ساتھی بنا لیں۔ تو ہم قرآن پاک کو اپنا بہترین ساتھی بنائیے، یہ ہمارا بہترین رہبر ہے، تو اسی کو رہبر چن کر اسی کے ذریعے ہماری زندگی کو گزاریے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا احکام دیے ہیں اسی کی بنسبت ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آج سے ہم ایک عزم لے لیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کی طرف دھیان دیں گے، معنی سیکھیں گے تاکہ ہمارے مسئلوں کا حل مل جائے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔